من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق اللہ العظیم۔ اور تذکرہ کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا، جب وہ اپنے گھر والوں سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی ایسی جگہ کی طرف جو مشرقی جانب تھا، اور انہوں نے ان کے آگے پردہ ڈال دیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے صحیح سالم ایک مکمل انسان کی شکل میں آئے۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس صورت میں بنیادی طور پر 4 شخصیتوں کو ذکر کیا جائے گا: حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تاکہ مسلمان ان 4 شخصیات کے حوالے سے بالخصوص اپنا عقیدہ درست رکھیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی تھیں۔ آپ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران میں، کہ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا کر جو مسجد کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں، اور مسجد سے مراد بیت المقدس فلسطین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ نے بیٹی عطا کی، حضرت مریم۔ اب بیٹی کو مسجد کی خدمت کے لیے تو وقف نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو اس کو عبادت کے لیے وقف کر دوں۔ عورت ہے تو کیا ہوا، عبادت تو کر سکتی ہے نا، مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی، مسجد میں زیادہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، لیکن اللہ کی عبادت تو کر سکتی ہے۔ اور یہ بہت ہی پاکیزہ خاتون تھی حضرت مریم۔ اللہ نے جب پاکیزگی کی مثالیں دی ہیں تو ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تھا، اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی تھی، تو جب یہ جوان ہوئیں، اب تقریباً بعض نے کہا 12 سال عمر تھی، 13 سال، اور بعض نے کہا 20 سال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک اور عجیب واقعہ پیش فرمایا، اور اس سے مقصد بھی اصل میں ایک چیز کی تکمیل تھی کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو 4 طریقے ہو سکتے ہیں، دنیا میں 4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ ایک صورت یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا جائے، ایک یہ ہے کہ بغیر ماں کے پیدا کیا جائے، ایک یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ دونوں کے ملاپ سے پیدا کیا جائے۔ اب عام انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ ہوں تو اولاد ہوتی ہے۔ ایک صورت ہو گئی، اللہ نے کر کے دکھا دی۔ دوسری صورت کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو، تو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے دکھایا۔ تیسری صورت کہ بغیر ماں کے پیدا ہو، تو حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر کے بغیر ماں کے پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ حضرت آدم ان کے باپ تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو
تعلق تھا نا کہ ان کی پسلی سے، ان کے جسم کے ایک حصے سے پیدا ہوئی، ایسا ہی ہے نا، تو اس لیے نسبت تو ہو گئی، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اور اب ایک صورت رہتی تھی کہ کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا جائے، تو اس کی تکمیل کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی ولادت کا منصوبہ بنایا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا، اور اسی کی تکمیل کے لیے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے ایک روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں بیٹے کی خوشخبری دیں۔ باقی یہاں پر فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ غسل کے لیے تشریف لے گئیں، غسل وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت چونکہ انتظامات نہیں تھے اس لیے انہوں نے آگے پردہ بھی لگایا، جو بھی معاملات ہوتے ہیں تاکہ کوئی اس طرف نہ آ سکے اور ان کو پتہ ہو بھئی یہاں پردہ ہے، یہاں آگے نہیں آنا۔ تو ایسے وقت میں کسی انسان کا یکدم سامنے آ جانا، یقیناً بظاہر یہی لگتا ہے انسان کو کہ یہ اچھے ارادے سے نہیں ہے، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی کہ ان کے آنے والے کے گھنگریالے بال اور بڑا ہی خوبصورت چہرہ اور داڑھی وغیرہ نہیں، بالکل ایک نوجوان کی طرح، تو حضرت مریم علیہ السلام ان کے آنے پر گھبرا گئی، اس لیے فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیہ، کہ میں سب سے پہلے تو رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ بھئی آپ بھی انسان ہو، یقیناً رحمان کے بندے ہو، تو جس کے آپ بندے ہو میں اس سے پناہ مانگتی ہوں، کوئی غلط ارادے سے نہ ہو۔ دوسرا، ان کنت تقیہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، مقصد یہ ہے کہ یہاں جملہ چھوڑ دیا، پورا نہیں کیا، مقصد یہ کہ اگر اللہ کا تمہیں ڈر ہے تو پھر کم از کم میرے پاس خلوت میں آپ کیوں آئے ہو کہ کسی غلط ارادے سے آئے ہو، بظاہر یہ لگتا ہے۔ تو فرشتے نے بھی کوئی حیل و حجت سے کام نہیں لیا، بلکہ چونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو اس لیے فوراً بتایا انما انا رسول ربک، جس رب کا آپ مجھے واسطہ دے رہی ہیں، جس رحمان کا، میں اسی کا قاصد بن کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور آنے کا مقصد بھی پھر فوراً بتا دیا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، غلام یہاں ابن کے معنی میں ہے، یعنی بیٹے کے معنی میں، تاکہ میں آپ کو عطا کروں ایک پاکیزہ بیٹا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کو اور تعجب ہوا کہ بھئی میری تو شادی نہیں ہوئی، ولادت تو شادی کے بعد ہوتی ہے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا انا یکون لی غلام، میری اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی، اور ولم اکو بغیہ، نہ میں کوئی یعنی فاحشہ ہوں، زانیہ ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، نہ میں خراب ہوں، نہ میں نے شادی کی ہے، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں ولادت ہو۔ قال کذلک، تو فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اور آپ کے رب نے کہا ہے هو علیہ ہین، اور وہ مجھ پر آسان ہے، مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، تاکہ ہم اس بچے کو نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ تو پورا ہو کر رہے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے آستین میں پھونک ماری، آستین میں پھونک ماری، جس سے ان کو حمل ٹھہر گیا، ایک لمحے میں حمل، پھر اگلے لمحے میں صورت، پھر اگلے لمحے میں ولادت۔ وہاں ایسا اگرچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کی مدت 6 مہینے تھی، بعض نے کہا 8 مہینے تھی، اور بھی اقوال ہیں، لیکن قرآن کی آگے جیسے آیات بتا رہی ہیں، آگے جو تفصیلات بتا رہی ہیں ابھی آ جائیں گی، میں عرض بھی کر دیتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو گئی، پہاڑوں کی طرف چلی گئیں،
اس وقت جب فرشتے نے پھونک ماری اور حمل ٹھہرا پہاڑوں کی طرف. اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی مدت 6 مہینے تھی یا 8-9 مہینے تھی تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اتنا طویل مدت ایک لڑکی کا، وہ بھی عمر بھی 12 سال 20 سال یا 25 سال بھی ہو اگر، تو بظاہر ممکن نہیں لگتا کہ وہ پہاڑوں کے درمیان اکیلی رہے. ٹھیک ہے، کھانے پینے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اتنا طویل عرصہ بظاہر، پھر جس علاقے سے وہ غائب رہی اتنا عرصہ تو پیچھے بھی کوئی نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں، سوالات یہ بتاتے ہیں، اور قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایک معجزہ تھا یا ایک کرامت تھی، کیونکہ یہ پیغمبرہ تو نہیں تھی، ایک نیک خاتون تھی، تو نیک سے جو کام عجیب ظاہر ہو اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس کو کرامت کہتے ہیں. نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت، اور اگر کسی شیطان سے ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، یعنی دھوکہ، فراڈ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اسے دھوکہ ہی کہتے ہیں بلکہ. تو ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اسی لمحے حمل، اور پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت بھی فرما دی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں فاحشہ ہوں. فرمایا آپ کے رب نے اسی طرح کہا ہے کہ مجھ پر یہ آسان ہے تاکہ ہم اسے نشانی بنا دیں اور ہماری طرف سے رحمت ہو، اور یہ کام تو بہرحال ہو کر رہے گا. فحملت ہو، جیسے ہی پھونک ماری تو انہیں حمل ٹھہر گیا. فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ اس بچے کو لے کر یا اس حمل کو لے کر دور کی جگہ میں چلی گئی، کہیں دور اپنے علاقے سے تھوڑا ہٹ کر دور چلی گئی. ظاہر ہے اب اس حالت میں کسی کے سامنے جانے سے شرم بھی آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، باتیں کریں گے. اور اچھا، اس میں ایک وہ حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے یہ فوراً بچہ ہو جانے میں، کہ اگر آہستہ آہستہ یہ ہوتا معاملہ جیسے عام طور پر ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، تو لوگ تو پھر 9 مہینے پورا ہونے سے پہلے انہیں تانا دے دے کے مار دیتے. ایسا ہی ہے نا. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ فوراً سارے معاملات ہوئے. تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب دیکھیں ابھی حمل ہوا، دور کی جگہ میں گئیں اور وہاں ان کو درد ذہ لے آیا کھجور کے تنے کی طرف. درد ذہ کہتے ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت جو خواتین کو تو انہیں یہ اب ہونے لگا. تو اس وقت انہوں نے یہ تمنا کی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ایک کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی. وہ تو یہ سمجھ رہی تھی نا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے یہ ہوگا. اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے آنے پر دل مطمئن ہو گیا تھوڑا سا، لیکن جب دیکھا کہ واقعتاً اب ہو گیا، اب ولادت بھی ہو رہی ہے، تو وہ ایک عام آدمی اس وقت کیا جذبات ہوتے ہیں، اس کا غیر اختیاری طور پر ان کی زبان پر یہ جملے آئے. ایسا نہیں ہے کہ رب پر یقین تھا پھر بھی ایسا کہہ دیا، ایسا نہیں، غیر اختیاری طور پر زبان سے یہ باتیں نکلی. ایک کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، یا میں بھولی بسری ہوتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں. تو ایسے وقت میں فناداہا من تحتہا، اس نے اس کو پکارا اس کے نیچے سے، اور فرمایا اللہ تحزنی. نیچے سے کا کیا مطلب؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے والے مقام پہ تھے اور یہ پہاڑوں میں تھوڑا اوپر والی جانب تھی، تو وہاں سے انہوں نے کہا اللہ تحزنی، آپ گھبرائیے مت، آپ بات سمجھ رہے ہیں، غم نہ کیجیے. اور بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں ان کی ولادت ہو چکی تھی تو وہ ان کے دامن کے نیچے تھے، جیسے ہوتا ہے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اوپر چادر ڈال دیا، کچھ ڈال دیا، تو وہ ان کے پاس تھے. تو انہوں نے کہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک، اور انہوں نے پاؤں مارے تو وہاں پر چشمہ جاری ہو گیا. تو فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کے نیچے چشمہ، ایک نہر جاری کر دی ہے، سریہ ایک نہر جاری کر دی ہے، پانی آ گیا. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ